نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولقد ذرأنا لجهنم كثير من الجن والإنس لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم أعين لا يبصرون بها ولهم آذان لا يسمعون بها أولئك كالأنعام بل هم أضل۔ محترم حاضرین جمعہ، لائق احترام بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، پیارے بچوں، پردہ نشین میری ماں اور بہنوں، سب سے پہلے تو اللہ رب العالمین کی تعریف، اس کی حمد و ثنا، اس کی بڑائی، بزرگی اور کبریائی کی رب العالمین نے ہمیں اس مبارک مسجد میں جمع کیا، دین اسلام کی کچھ باتیں سیکھنے سکھانے کی توفیق عطا فرمائی۔ رب العالمین سے دعا ہے کہ آج کے جمعہ کے خطبے میں جو بھی باتیں ہم کہیں اور سنیں گے، مجھ کو بھی اور آپ تمام لوگوں کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ درود و سلام نازل ہوں تمام انبیاء کرام پر، خصوصاً نبی اقدس و مقدس جن کا نام نامی اسم گرامی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے، جن کے امتی ہونے کا ہم تمام لوگوں کو شرف حاصل ہے، جس کی انتھک محنت اور کوشش سے دین اسلام اور اس کی تعلیمات ہم تک پہنچی ہیں۔ سامعین کرام، خطبے کے بعد ایک آیت کریمہ کی تلاوت کی گئی۔ اس آیت کریمہ کے اندر اللہ رب العالمین ارشاد فرماتے ہیں وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرٌ مِّنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ، ہم نے جہنم کے لیے بہت سارے انسان اور جنات پیدا کر کے رکھے ہیں، یعنی ایک بڑی تعداد انسانوں اور جناتوں کی جہنم میں جائے گی۔ کون لوگ ہیں وہ؟ لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا، وہ ایسے لوگ ہیں کہ جن کے پاس دل ہے لیکن دل سے جو چیز سمجھنا چاہیے وہ نہیں سمجھتے۔ وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا، ایسے لوگ ہیں وہ جن کے پاس آنکھیں ہیں لیکن آنکھوں سے جو دیکھنا چاہیے وہ نہیں دیکھتے۔ وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا، ان کے پاس کان ہیں، کان سے جو سننا چاہیے وہ نہیں سنتے۔ اولئک کالانعام، جانوروں کی طرح ہیں یہ، بل ہم اضل، بلکہ جانوروں سے بھی گئے گزرے ہیں۔ سامعین کرام، انسانی زندگی کے اندر دل کی بڑی اہمیت ہے، چاہے روحانی اعتبار سے ہو چاہے جسمانی اعتبار سے ہو۔ جہاں ہمیں ایک ڈاکٹر یہ بتاتا ہے کہ کس طرح سے ہمیں اپنے دل کی حفاظت کرنی چاہیے، اسی طرح سے اسلامی شریعت بھی ہمیں بتاتی ہے کہ ایک مومن کو ہمیشہ اپنے دل کے اوپر نظر رکھنی چاہیے۔ دل کے اندر ہونے والی تبدیلی، دل کے اندر ہونے والی تغیرات پر ایک مومن ہمیشہ نظر رکھے، اور جو بھی آفتیں دل کے اوپر آتی ہیں ان کے تعلق سے بے خبر نہ ہو۔ ایک بڑی آفت جو ہمارے دلوں کے اوپر آتی ہے وہ قسوت قلبی ہے،
دلوں کا سخت ہو جانا ہے، ڈھیٹ ہو جانا ہے، دلوں کے اندر سے نرمی کا ختم ہو جانا ہے۔ یہ ایسی بری چیز ہے کہ جس کے اندر بھی یہ چیز پائی گئی، اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کے اندر ارشاد فرمایا فَوَيْلٌ لِّلْقَاسِيَةِ قُلُوبُهُم مِّن ذِكْرِ اللَّهِ، وہ دل جو اللہ کے ذکر کو عمل میں نہیں لاتے، اللہ کے ذکر سے جس دل پر اثر نہیں ہوتا، وہ اتنے سخت ہو چکے ہیں، ایسے دلوں کے لیے کیا ہے؟ ویل ہے، ہلاکت ہے، ڈائریکٹ جہنم کی بشارت اللہ رب العالمین نے، جہنم کی وعید اللہ رب العالمین نے ایسے دلوں کے لیے رکھ دی ہے۔ میرے بھائیوں، اس لیے ہم تمام لوگوں کی نظر اپنے اپنے دلوں کے اوپر ہونا چاہیے۔ قسوت قلبی، دلوں کا سخت ہو جانا، یہ ایسی چیز ہے جو اہل کتاب کے اندر اجتماعی طور پر پائی جاتی تھی، یہود اور نصارہ کے اندر اجتماعی طور پر یہ چیز پائی جاتی تھی، اور جس کی وجہ سے وہ اللہ رب العالمین کی لعنت کے مستحق ہوئے، اللہ رب العالمین کے عذاب کے مستحق ہوئے، اور اللہ رب العالمین کی نظروں میں ذلیل اور خوار ہو گئے۔ آج مسلمان بھی انہی کے نقش قدم پر چلتے ہوئے ان کے اندر بھی یہ چیز پائی جا رہی ہے۔ اسی لیے اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کا ارشاد فرمایا اور کہا أَلَمْ يَعْنِ لِلَّذِينَ آمَنُوا أَن تَخْشَعَ قُلُوبُهُمْ لِذِكْرِ اللَّهِ وَمَا نَزَلَ مِنَ الْحَقِّ، کیا مومنوں پر ابھی وہ وقت نہیں آیا کہ مومنوں کے دل اللہ رب العالمین سے ڈر جائے؟ اللہ رب العالمین نے جو حق بات نازل کی، جو اللہ رب العالمین کا ذکر نازل ہوا، اس کو پڑھ کر کے اس کے اثر کو قبول کرے اور مومنوں کے دلوں کے اندر اللہ رب العالمین کا خوف پیدا ہو جائے۔ کیا ابھی وہ وقت نہیں آیا؟ اللہ رب العالمین نے فرمایا وَلَا يَكُونُوا كَالَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ، مومنوں یاد رکھو، اہل کتاب کی طرح نہیں ہو جانا ہے۔ اللہ رب العالمین نے انہیں بھی کتاب عطا کی تھی، فَطَالَ عَلَيْهِمُ الْأَمَدُ، ایک لمبا عرصہ گزر جانے کے بعد کیا ہوا؟ ان کے دل سخت ہو گئے۔ تو کہیں ایسا تو نہیں کہ دین سے دوری کی وجہ سے، دینی مجالس سے دوری کی وجہ سے، دروس سے دوری کی وجہ سے، اجتماعات سے دوری کی وجہ سے تمہارے دلوں کے اندر بھی سختی آ گئی ہے؟ میرے بھائیوں، ہم اور آپ جب اپنا اپنا جائزہ لیتے ہیں، کیسے جانیں گے کہ ہمارے دل سخت ہو گئے؟ اس کی کیا نشانیاں ہیں؟ چند ایک نشانی میں آپ لوگوں کے سامنے رکھوں جس سے ہمیں اندازہ کرنا چاہیے کہ ہمارے دل سخت ہوئے کہ نہیں، ہم قسوت قلبی کا شکار ہے کہ نہیں۔ ہم عبادتیں کرتے ہیں لیکن عبادتوں میں دل نہیں لگتا۔ نمازیں، وہ نماز جس کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا جعلت قرۃ عینی فی الصلاۃ، میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں ہے، وہ نمازیں ہمیں گرا گزرتی ہیں۔ اللہ کے رسول کی آنکھیں ٹھنڈی ہوتی تھی نماز پڑھ کے، ہمیں بھاری لگتی ہیں نمازیں۔ ہم اچھائیاں کرتے ہیں لیکن اچھائیوں کی لذت کو محسوس نہیں کرتے۔ میرے بھائیوں، اسی طرح سے درد مندوں کو دیکھتے ہیں، بے کس و بے سہارا لوگوں کو دیکھتے ہیں، یتیموں کو دیکھتے ہیں، بیواؤں کو دیکھتے ہیں، لیکن ہمارے دل پسیجتے نہیں ہیں، ہمارے دل پتھر بنے رہتے ہیں۔ ہمارے دل کے اندر ذرہ خیال نہیں آتا کہ ان کے اوپر دستے شفقت رکھا جائے، ان کا تعاون کیا جائے۔ آج ہم سوشل میڈیا کے دور سے گزر رہے ہیں، ہم دیکھتے ہیں کہ آئے دن کسی نہ کسی کے بیماری کی خبر آتی ہے۔ بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ہم انہیں پہچانتے ہیں لیکن اس کے باوجود آسانی سے ہم تم کا تعاون کر سکتے ہیں، ہم تعاون نہیں کرتے، ہمارے دل کے اندر ذرا رحم نہیں آتا۔ اللہ نے طاقت دی ہے، اللہ نے وسعت دی ہے، روپیہ پیسہ ہونے کے باوجود ہم انتظار میں رہتے ہیں کہ شاید کوئی سامنے سے بولے تب ہم اس کا تعاون کریں گے، یا اس کے بعد بھی تعاون نہیں کرتے۔ یہ جو ہمارے دلوں کے اندر کٹھور پنا داخل ہو گیا ہے، یہ جو ہمارے دلوں کے اندر سختی آ گئی ہے، اسی کو قسوت قلبی کہتے ہیں۔ میرے بھائیوں، کیا اسباب ہے اس کے؟ کہاں سے یہ چیز ہمارے اندر آ گئی؟ سب سے پہلی چیز تو ہمارے گناہ ہیں۔ ہم ایک طرف نیکیوں کو کر رہے ہوتے ہیں لیکن گناہوں سے باز نہیں آتے، اور بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ہم نیکی بھی اسی لیے کرتے ہیں کہ کوئی گناہ کرنے کا موقع ملے۔ کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ ہم نماز اس لیے جلدی جلدی پڑھ رہے ہیں کیونکہ ہمیں اپنے تجارت میں کوئی بڑا ہاتھ مارنے کے لیے جانا ہے اور وہاں پر کوئی ایسا کام کرنا ہے جو شرعی طور پر حرام ہے۔ میرے بھائیوں، یہ گناہ جس سے ہم اپنے دامن کو بچا نہیں رہے، جس کو ہم معمولی اور روٹین کا سمجھ رہے ہیں، گناہوں کی جو ہمارے یہاں کوئی اہمیت نہیں ہے، یہ ہم اسے عظیم نہیں سمجھ رہے، ہلکا پھلکا سمجھ کے ہم کرتے چلے جا رہے ہیں،
اور گناہ ہماری زندگی کا ایک حصہ ہو گئے ہیں، یہ بڑے خطرناک ہیں۔ مشہور حدیث کئی بار آپ لوگوں کے سامنے آئی ہوگی کہ ایک مومن جب گناہ کرتا ہے تو اس کے دل کے اوپر ایک دھبا لگتا ہے، اور گناہ کنٹینیو کرتا ہے، گناہ جاری رکھتا ہے، تو وہ دھبا پورے دل کو چھا جاتا ہے، زنگ لگ جاتا ہے دل کے اندر، اور ہمارا دل سخت ہو جاتا ہے۔ کلا بل ران علی قلوبہم ما کانوا یکسبون، یہ جو دل سخت ہوئے ہیں یہ گناہوں کی وجہ سے سخت ہوئے ہیں۔ تو گناہ بہت بڑا سبب ہے ہماری زندگی کے اندر ہمارے دلوں میں آئی ہوئی سختی کا۔ ہمارے دل جو رحم سے خالی ہو چکے ہیں، ہمارے دل کے اندر جو اچھائیوں کی لذت باقی نہیں رہ گئی اور ہمارے اوپر اچھائیاں گرا گزرتی ہے، اس کی سب سے بڑی وجہ کیا ہے کہ ہم شب و روز گناہ کرتے ہیں۔ ہماری صحبتیں گناہ کی، ہماری مجلسیں گناہ کی، ہمارے تجارت گناہ کے، ہمارے کاروبار گناہ کے، ہم رشتہ داریاں نہیں نبھا رہے، بہت سارے ایسے گناہ ہیں جس کو ہم گنانا نہیں چاہتے۔ ہم سب اپنا اپنا محاسبہ کریں کہ ایک انسان کس طرح سے گناہوں کے دلدل میں جکڑا ہوا ہے، لپٹا ہوا ہے۔ جھوٹ بولنا تو ہمارے یہاں عام ہو گیا ہے، چغلی اور غیبت کرنا تو عام ہو گیا۔ ہم چار لوگ کہیں بیٹھتے ہیں تو پانچویں کی بات کر رہے ہوتے ہیں، اپنی بات ہی نہیں کر رہے ہوتے، ان چاروں کی بات ہی نہیں کر رہے ہوتے۔ چغلی، غیبت، جھوٹ، ایک دوسرے کا مذاق اڑانا، ایک دوسرے کو گالی دینا، ایک دوسرے کو برے القاب سے بلانا، کسی کو نیچا دکھانا، یہ ایسی چیزیں ہو گئی ہیں کہ جس کو سماج گناہ سمجھ ہی نہیں رہا ہے۔ وہ تو یہ سمجھ رہا ہے کہ دوست ہے تو کریں گے، وہ دوستی ہی کیا جس میں ایک دوسرے کو گالی نہ دی جائے۔ یہ ہمارا چلن ہو گیا ہے، اس روٹین سے ہم گزر رہے ہیں، گناہوں کو ہم نے ایک دم ہلکا اور معمولی سمجھ لیا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فاجر کی مثال دی ایسے گناہ کرنے والوں کے تعلق سے، کہا کہ ایک فاجر وہ گناہوں کو کیسے دیکھتا ہے، کذباب مر علی انفہ، ایک فاجر گناہوں کو ایسے سمجھتا ہے جیسے ایک مکھی اس کے ناک پر بیٹھی اور اس نے ایسے کر دیا، مکھی اڑ گئی، بات ختم ہو گئی۔ آج ہماری زندگی کے اندر بھی گناہ ایسے ہی ہے میرے بھائیوں۔ اس لیے سب سے پہلے ہمیں اپنے گناہوں سے باز آنے کی ضرورت ہے۔ دوسری اور اہم چیز جس کی وجہ سے ہمارے دل قسوت قلبی کا شکار ہوئے ہیں، وہ اہم چیز کیا ہے؟ وہ ہے غافل ہو جانا، غفلت کا شکار ہونا۔ کیا ہم نہیں جانتے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہاں کیوں بھیجا؟ اللہ رب العالمین نے فرمایا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ، ہم نے انسانوں اور جناتوں کو پیدا اسی لیے کیا کہ وہ ہماری عبادت کرے۔ آج ہم دیکھیں کہ ہماری زندگی کا مقصد اور مین ہدف کیا ہو گیا ہے، گول کیا ہے ہماری زندگی کا؟ پیسہ کمانا، نام شہرت کما لینا، پراپرٹی بنا لینا، اپنے بچوں کی، لڑکیوں کی، لڑکوں کی اچھی جگہ شادی بیاہ کرا دینا، بڑے خاندان میں، بڑے روپے والوں کے ہاں۔ یہی ہماری زندگی کا مقصد ہے۔ ہم کسی سے ملاقات بھی کر رہے ہوتے ہیں تو یہی جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ ہاں بال بچوں کی شادی ہو گئی، سب ذمہ داری پوری ہو گئی۔ اللہ رب العالمین کی عبادت، اللہ رب العالمین کو راضی کرنے کے لیے، اللہ تعالیٰ کو خوش کرنے کے لیے ہم کیا کرتے ہیں؟ جو کوئی تھوڑا سا وقت ملتا ہے اس میں جس طریقے سے کوا اپنی ٹھوڑ کو زمین پر مار رہا ہوتا ہے دانہ چگنے کے لیے، اسی طرح سے ہم لوگ بھی عبادتیں کرتے ہیں۔ جبکہ مقصد کیا تھا؟ مقصد یہ تھا کہ انسان دنیا میں جائے، اللہ رب العالمین کے لیے عبادت کرے، اللہ رب العالمین کو راضی کرنے کی، خوش کرنے کی جتنا ممکن ہو سکے اتنی کوشش کرے۔ اور ایک مسلمان ضروری نہیں کہ مسجد میں آ کر کے عبادت کرتا ہے وہی عبادت ہے۔ ایک مسلمان ہمیشہ آن ڈیوٹی ہوتا ہے، ہمیشہ ڈیوٹی پر ہوتا ہے۔ تجارت کرتا ہے تو اسلامی ناحیے سے کرتا ہے تب بھی عبادت ہو جاتی ہے، رشتہ داریاں جوڑتا ہے تب بھی عبادت ہوتی ہے، بیوی بچوں کو کھلاتا پلاتا ہے اچھی نیت کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ، تب بھی عبادت ہوتی ہے۔ جو کوئی بھی کام دنیا میں رہنے کے لیے ضروری ہے اس کام کو وہ شرعی طریقے سے انجام دیتا ہے، یہ سب عبادتیں ہیں۔ لیکن آج ہم نے اپنے زندگی سے شریعت کو سائیڈ میں رکھ دیا ہے، اور جس بھی آسانی کے ساتھ، جس بھی طریقے سے ہماری زندگی آگے گزر جائے ہم اس طریقے کو اپنا لیتے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون، لوگوں کے حساب کتاب کا وقت قریب آ گیا ہے لیکن اس کے باوجود غفلت میں ہیں یہ لوگ۔ حساب کا وقت قریب ہے اس کے باوجود غفلت میں ہیں۔ کیا ہمارے اور آپ کے حساب کا وقت قریب نہیں آیا؟ ہم یہ سمجھ رہے ہیں کہ قیامت قائم ہوگی تبھی حساب کتاب ہوگا، قبر میں کیا ہوگا؟ حساب کتاب نہیں ہوگا قبر کے اندر۔ اور کس کو معلوم ہے کہ اس کی موت بہت دیر بعد ہوگی یا ابھی نہیں ہوگی، جلدی نہیں ہوگی۔
وہ پہلے کی باتیں تھیں کہ آدمی بیمار ہوتا تھا، کھٹیے پہ پڑے رہتا تھا، اس کے بعد مرتا تھا۔ اب تو منٹوں اور سیکنڈوں کے اندر انسان کی موت ہو جاتی ہے۔ حادثاتی موت ہم اور آپ روزانہ سنتے رہتے ہیں، قریبی لوگ ہوں، دور کے لوگ ہوں، ایک سے ایک نوجوان لوگوں کی موت کی خبریں ہمارے سامنے ہوتی ہیں، لیکن اس کے باوجود ہمارے دل نرم نہیں پڑتے۔ کیوں؟ کیونکہ ہم غفلت کا شکار ہیں۔ ہمارے دلوں سے شریعت کی چیزیں غافل ہو چکی ہیں ایک دم سے۔ میرے بھائیوں، اس غفلت سے ہمیں بیدار ہونے کی ضرورت ہے۔ اس غفلت سے بیدار ہونے کی ضرورت ہے کہ انسان پہچانے کس لیے اس دنیا کے اندر بھیجا گیا، اللہ رب العالمین کی عبادت کے لیے۔ جس بھی طریقے سے اللہ رب العالمین کی عبادت ہو سکتی ہے وہ عبادت انسان انجام دے۔ ایک تیسری اور اہم چیز جس کی وجہ سے ہمارے دل سخت ہوئے ہیں وہ وعدہ کر کے بھول جانا، وعدہ خلافی کرنا، چاہے وہ وعدہ انسانوں سے کیا ہو یا اللہ رب العالمین سے کیا ہو۔ میرے بھائیوں، ہم نے اللہ رب العالمین سے کون سا وعدہ کیا؟ جب ہمارے اوپر مصیبت آئی، جب ہمارے اوپر پریشانی آئی، تب ہم نے اللہ رب العالمین سے وعدہ کیا۔ ہم نے وعدہ کیا اللہ رب العالمین سے کہ اللہ رب العالمین تو ہمیں یہ چیزیں عطا کر دے، ہم فلاں کام کریں گے۔ ہم نے اللہ رب العالمین سے وعدہ کیا کہیں نوکری لگ جائے، اللہ رب العالمین ہم یہ کر دیں گے، اچھے ہو جائیں گے، نیک ہو جائیں گے۔ اللہ رب العالمین کہتا ہے فَبِمَا نَقْضِهِم مِّيثَاقَهُمْ لَعَنَّاهُمْ وَجَعَلْنَا قُلُوبَهُمْ قَاسِيَةً، کہ وعدہ خلافی کرنے کی وجہ سے، وعدے کو توڑنے کی وجہ سے ہم نے ان کے دلوں کو سخت کر دیا ہے۔ اور وہ آیت جس کے اندر اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا کہ بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو اللہ رب العالمین سے کہتے ہیں لَئِنْ أَتَانَا مِنْ فَضْلِهِ لَنَصَّدَّقَنَّ وَلَنَكُونَنَّ مِنَ الصَّالِحِينَ، کہ اللہ رب العالمین اگر تو بھی ہمارے اوپر اپنا فضل نچھاور کر دے تو ہم بھی صدقہ دیں گے، ہم بھی نیک ہو جائیں گے، ہم اچھے کام کریں گے۔ اللہ رب العالمین کہتا ہے فَلَمَّا آتَاهُم مِّن فَضْلِهِ، فَلَمَّا آتَاهُم، جب اللہ رب العالمین نے اتنے عطا کر دیا، بخیلوا بہ، کنجوسی کی ان لوگوں نے، اللہ رب العالمین سے جو وعدہ کیا تھا اس وعدے کو نہیں نبھایا، کنجوسیاں کی، تو اللہ رب العالمین نے کیا کیا؟ فَأَعْقَبَهُمُ اللَّهُ نِفَاقًا فِي قُلُوبِهِمْ، بدلے کے طور پر اللہ رب العالمین نے ان کے دلوں کے اندر نفاق داخل کر دیا۔ إِلَى يَوْمٍ يَلْقَوْنَهُ، کب تک کے لیے؟ قیامت تک کے لیے۔ کیوں؟ بِمَا أَخْلَفُوا مَا وَعَدُوهُ وَبِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ، جو انہوں نے وعدہ کیا تھا اس میں وعدہ خلافی کی اور جھوٹ بولا تھا اللہ رب العالمین سے۔ میرے بھائیوں، اس شہر ممبئی کے اندر ہم اور آپ بھی آئے ہیں، اپنا گاؤں چھوڑ کر کے۔ ایک بڑی تعداد یہاں موجود ہے جو کہیں سے آئی ہے تجارت کرنے کے لیے، کمانے کھانے کے لیے، روپے پیسے کمانے کے لیے۔ اور ہم نے بھی جب دیکھا کہ یہاں موجود لوگ صدقہ کرتے ہیں، خیرات کرتے ہیں، تو کہیں نہ کہیں دل میں ہمارے یہ بھی آتا تھا کہ اللہ رب العالمین اگر ہمیں بھی اتنا دے دے تو ہم بھی صدقہ تو خیرات کریں گے۔ ہماری زندگی کے اندر تبدیلی آئی، اللہ رب العالمین سے ہم نے دعائیں مانگی، محنت کی، اللہ نے ہمیں بھی مال و دولت سے نوازا، لیکن کیا جو آرزو اس وقت تھی، جو اللہ رب العالمین سے وعدہ ہم نے اس وقت کیا تھا کہ اللہ رب العالمین ہمیں بھی دے دے گا تو ہم بھی خوب صدقہ تو خیرات کریں گے، ہم بھی نیکی کے کام میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیں گے، کیا وہ کام ہم کر رہے ہیں؟ یہ سوچنے کی چیز ہے، اس کا محاسبہ کرنے کی ضرورت ہے کہ اللہ رب العالمین سے جو وعدہ ہم نے کیا اپنی دعاؤں کے اندر، کیا ہم اس پر پورے اتر رہے ہیں؟ میرے بھائیو، اگر اتر رہے ہیں تب تو اچھی بات، اور اگر نہیں اتر رہے ہیں تو ہمارے دل سخت ہو چکے ہیں اس وعدہ خلافی کرنے کی وجہ سے۔ تو یہ وعدہ خلافی یہ کیا کرتی ہے؟ ہمارے دلوں کو سخت بنا دیتی ہے۔ اس لیے ہم تمام لوگوں کو چاہیے اللہ سے کیا ہوا وعدہ بھی، مخلوق سے کیا ہوا وعدہ بھی، تمام وعدوں کو ہم پورا کریں، وعدہ خلافی نہ کریں۔ یہ چند اسباب تھے جو آپ لوگوں کے سامنے رکھے گئے۔ میں اس کا علاج بھی بتاتا چلوں کہ آخر ہم جب یہ سمجھ جاتے ہیں کہ واقعی ہمارے دل سخت ہو چکے ہیں، قسوت قلبی کا ہم شکار ہو چکے ہیں، تو کیسے ہم ان چیزوں سے بچیں؟ پہلی چیز تو یہی ہے کہ جن چیزوں کی وجہ سے ہمارے دل سختی کا شکار ہوئے ہیں، ہم قسوت قلبی کا شکار ہو گئے ہیں، ان چیزوں کو اپنی زندگی سے ختم کیا جائے، یعنی گناہ ختم کیے جائیں، غفلت سے بیدار ہو جائیں۔ ہم اللہ سے یا لوگوں سے وعدہ کر رہے ہیں تو وعدہ خلافی نہ کریں، اور کریں کیا؟ اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کے اندر ارشاد فرمایا الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، اللہ رب العالمین کا ذکر کریں،
اللہ کے ذکر سے دلوں کو اطمینان ملتا ہے، دلوں کو سکون ملتا ہے، دل نرم ہوتے ہیں۔ انسان صبح شام کے اذکار پڑھے، اگر نہیں یاد ہے تو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، الحمدللہ، سبحان اللہ، لا حول ولا قوت الا باللہ، یہ جو چھوٹی چھوٹی دعائیں ہیں جو ایک مسلمان ہونے کے ناطے ہمیشہ ہمارے زبانوں پر ہوتی ہیں، ان کا ہمیں ورد کرتے رہنا چاہیے، اس کو پڑھتے رہنا چاہیے۔ اگر ہم کچھ نہیں بول رہے ہیں، کوئی بات نہیں کر رہے ہیں، تو یہی کام ہم کریں کہ اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے ہم اللہ رب العالمین کا ذکر کریں۔ اللہ رب العالمین کا ذکر کریں گے تو ہمارے دل نرم ہوں گے، ہمارے دلوں کو اطمینان ملے گا، ہمارے دل کے اندر موجود بے چینی اور ہمارے دلوں کے اندر جو اضطراب ہے وہ اضطراب ختم ہوگا۔ دوسری اور اہم چیز جو ہمیں کرنی چاہیے وہ یہ کہ ہم عیادت کرنے کے لیے جائیں۔ کس کی عیادت کرنے کے لیے؟ محتضرین کی، جن کی وفات ہونے والی ہے، جن کو ڈاکٹر نے جواب دے دیا ہے، جس کے بارے میں ہم جانتے ہیں آج نہیں تو کل ہی اس کا انتقال ہو جائے گا۔ ایسے لوگوں کے پاس جائیں اور دیکھیں کہ کس درد سے، کس کرب سے وہ لوگ گزر رہے ہیں، اور وہاں اپنے آپ کو رکھیں کہ آج اس کی باری ہے، کل میری بھی باری ہو سکتی ہے، کل میں بھی اس دنیا سے چلے جاؤں گا، کیا رہ جائے گا میرے پاس؟ انسان اس بیمار کو دیکھ کر کے عبرت حاصل کرے، سوچے، اللہ رب العالمین کے سامنے اپنے آپ کو وہ بے بس پائے گا۔ جب وہ بے بس پائے گا تو اس کا دل نرم ہوگا، اللہ رب العالمین کا خوف اس کے دل کے اندر طاری ہوگا، اور اللہ انسان جب دیکھ لیتا ہے کسی بیمار کو، ایسا انسان، ایسا بیمار جو اب کچھ نہیں کر سکتا، ایک وقت تھا کہ اس کے پاس بھی وہ تمام چیزیں تھیں جو آج ہمارے پاس ہیں، لیکن آج وہ محتاج ہے، آج وہ اس قدر محتاج ہے کہ کوئی اس کے منہ میں ایک چمچ کا پانی ڈال دے، ایک بوند پانی ڈال دے۔ انسان اپنے آپ کو رکھے اس کی جگہ پر اور سوچے کہ کیا بعید اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ بھی ہماری حالت یہ ایسی نہیں کر سکتا ہے؟ کیوں نہیں کر سکتا؟ وہاں پر انسان کا دل نرم ہوگا، انسان کے دل میں اللہ کا خوف پیدا ہوگا اور انسان اچھائیوں کی طرف راغب ہوگا۔ اس لیے میرے بھائیو، ہمیں ایسے لوگوں کی عیادت کے لیے جانا چاہیے۔ ہم دیکھتے ہیں، سنتے ہیں کہ فلاں لوگ ایڈمٹ ہیں، فلاں کا ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے، اور ہم یوں ہی گزر جاتے ہیں، یہ عام کی چیز، عام بات سمجھ لیتے ہیں، یہ سمجھ لیتے ہیں کہ ہم اتنے بڑے شہر میں رہ رہے ہیں تو یہ سب تو روزانہ کا لگا رہے گا، روز کا لگا رہے گا۔ لیکن ہماری جو اپنی ذمہ داری بنتی ہے کہ جتنا ممکن ہو ہم ایسے لوگوں کی عیادت کریں جو مریض ہیں، جو محتضرین ہیں، خاص طور سے جن کی وفات ہونے والی ہے۔ اور اگر ہم نے کبھی اپنے سامنے کسی کو روح کو نکلتے دیکھ لیا اور دیکھ لیا کہ کس طرح سے وہ شدت محسوس کرتا ہے، وہ تکلیف محسوس کرتا ہے، تو میرے خیال سے میرے بھائیوں ہمارے دل کے اندر کپ کپی طاری ہو جائے گی اور ہمارے دل کے اندر اللہ کا خوف تو ضرور پیدا ہوگا۔ اس لیے ہمیں یہ کام کرنا چاہیے۔ دوسری اور اہم چیز کہ ہمیں قبرستان کی زیارت کرنی چاہیے۔ عموماً ہم لوگ میت کے ساتھ جنازے میں جاتے ہیں اور اس طریقے سے قبرستان کی زیارت نہیں کر پاتے، بلکہ گئے اور میت کے ساتھ ساتھ رہے اور تدفین کے بعد وہاں سے واپس چلے آئے۔ انسان کبھی تنہا جائے، قبرستان کی زیارت کرنا مشروع ہے، جانا چاہیے ہم لوگوں کو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کنت نہیتکم عن زیارت القبور فزوروها، پہلے شروع اسلام میں میں نے تمہیں قبرستان کی زیارت سے منع کیا تھا، لیکن اب قبرستان جایا کرو، زیارت کیا کرو قبروں کی۔ فإنها تذکرکم بالآخرہ، کیوں؟ کیونکہ قبروں کی زیارت سے آخرت کی یاد آتی ہے۔ انسان تنہائی میں جائے اور جا کر کے دیکھے کہ جو لوگ ہماری طرح اس دنیا میں دندناتے پھرتے تھے، کھاتے پیتے تھے، ایک اچھی زندگی گزارتے تھے، آج وہ من و من مٹی کے نیچے ہیں۔ کل ہم بھی رہیں گے، اس میں کوئی شک ہے؟ کوئی شک نہیں ہے۔ کل ہماری باری بھی رہے گی، ہم بھی من و من مٹی کے نیچے رہیں گے، منکر نکیر ہمارے پاس بھی آئیں گے، ہم سے بھی سوال و جواب ہوگا، ہم سے بھی پوچھا جائے گا کہ اتنا اتنا مال تھا، جوانی تھی، یہ تھا، خالی وقت تھا، کیا کیا اس کا تو نے، کہاں استعمال کیا؟ انسان غور و فکر کرے، قبر کے پاس جا کر کے قبرستان میں جائے اور عبرت حاصل کرنے کی کوشش کرے۔ وہ تمام چیزیں جو دنیا کے اندر اس نے کی ہیں وہ اس کے سامنے آ جائیں گی۔ منکر نکیر کا خیال آتے ہی کہ جب سوال ہوگا قیامت کے دن، قبر کے اندر جب سوال ہوگا تو آخر ہم کیا جواب دیں گے؟ میرے بھائیوں، جب ہم وہاں اپنے آپ کو رکھیں گے،
ایک میت کی جگہ پر اپنے آپ کو رکھیں گے تو یقیناً ہمارا دل پسیجے گا، ہمارے دل کے اندر رحم آئے گا۔ یہ دنیا اور دنیا کی جو رنگینی ہے، ان تمام چیزوں سے ہمارے دل بے رغبت ہونے شروع ہو جائیں گے، اور جہاں ہمارے دل سے اس دنیا کی محبت ختم ہوئی، وہاں سے ہمارا آخرت کی جو تیاری ہوگی ہماری وہ شروع ہو جائے گی، اور ہم آخرت کی تیاری میں منہمک ہو جائیں گے۔ میرے بھائیوں، اس لیے ہمیں قبرستان کی زیارت کرتے رہنی چاہیے۔ ایک آخری بات کہہ کر اپنی بات کو ختم کروں گا۔ اللہ رب العالمین سے دعا، بغیر دعا کے کچھ نہیں ہونے والا۔ اللہ رب العالمین سے دعا، ہمارا اور آپ کا دل، اللہ کے رسول نے فرمایا بین اصبعین من اصابع الرحمن، اللہ کے دو انگلیوں کے درمیان ہمارا دل ہوتا ہے، یصرفها کیف یشاء، اللہ تعالیٰ جیسے چاہتا ہے ویسے اس کو بدلتے رہتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دعا مانگتے تھے اللہ رب العالمین سے، اللہم یا مقلب القلوب، اللہم یا مثبت القلوب، ثبت قلبی علی دینک، اے اللہ رب العالمین میرے دل کو اپنے دین پر ثابت قدم رکھ۔ یہ دعا ہمیں کرتے رہنا چاہیے کہ ہمارے دل کے اندر کبھی سختی نہ آنے پائے۔ اسلامی تعلیمات اور اسلام کی جو باتیں اللہ رب العالمین نے ہمیں بتائی ہیں، جن پر عمل کرنے کے لیے کہا ہے، وہ چیزیں ہمیں بھاری نہ لگے۔ اسی طریقے سے جن چیزوں سے ہمیں منع کیا گیا ہے، روکا گیا ہے، ان کو چھوڑتے وقت ہمیں کوئی تکلیف نہ ہو اور آسانی سے ہم ان چیزوں کو چھوڑ دیں۔ یہ ایسا کب ممکن ہے؟ جب ہمارے دل نرم ہوں گے، ہمارے دل میں اسلام اور اس کی محبت، اسلام اور اس کے تعلیمات کی محبت ہوگی، تب جا کر کے یہ چیز ہو پائے گی۔ آخر میں اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہم تمام لوگوں کو کہی ہوئی باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ رب العالمین جب تک زندہ رکھے، اسلام کے اصولوں کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما، اور خاتمہ ہو تو ایمان بالخیر پر ہو۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین انہ جواد کریم ملک الرؤوف الرحیم۔